فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ گلگت سے کل واپسی ہو گئی تھی. الحمدللہ گزشتہ جمعہ یہاں سے نماز جمعہ کے بعد فوری طور پر روانگی کا ارادہ تھا، لیکن ہر طرف سے یہی پیغام آتا رہا کہ سفر نہ کیے جائے، موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند اور سب کچھ بند، جو پی ٹی آئی کا جلسہ اور معاملات جو بھی سلسلے تھے اس حوالے سے. تو خیر فوری طور پر تو روانہ نہ ہوئے، تو میں یہاں سے پھر الکحف فاؤنڈیشن کے آفس چلا گیا، اپنے ہیڈ آفس چلا گیا. پھر 4 بجے کے قریب ہم لوگوں نے طے کیا کہ نکلتے ہیں. اس بنیاد پہ طے کیا کہ بابو صابو کی جو مین انٹرنس ہے وہ لاہور سے یہ تو بند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فیض پور سے جو ہے نا کچھ کھلا ہو راستہ. میڈیا پہ اور ہر جگہ تو یہی آ رہا ہے کہ بند ہے، تو ظاہری اسباب تو بند کے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں، اگر فیض پور سے کھلا ہوگا تو داخل ہو جائیں گے، نہیں تو پھر واپس آ جائیں گے. کوشش تو کریں. اب ساری کیونکہ وہاں ساری پلاننگ، ساری ترتیب طے تھی، وہ میں انشاءاللہ وہ ذکر کرتا ہوں. وہ ساری چیزیں جو طے تھی، اگر ہم یہاں نہ جاتے تو وہ وہاں پہ ادھورا رہ جاتا کام. جانا بھی ضروری تھا. خیر پھر ہم 4 بجے گھر سے نکلے. گھر سے مراد بیگم صاحبہ کو بلایا آفس میں، پھر ہم لوگ نکلے جہاں گھر سے نکلے تھے. تو فیض پور سے داخل ہوئے تو موٹر وے ایسا کھلا ہوا تھا زیادہ بند ہی نہیں تھا. اب موٹر وے میں داخل ہوئے تو اکیلے ہی تھے. اکا دکا کو گاڑی کسی وقت نظر آتی تھی. پھر ہم نے بھی ذرا اسپیڈ لگائی، اور کیونکہ ہر قسم کے خطرے سے پاک تھا موٹر وے اس وقت، لیکن ایسا نہیں کہ بہت اوور لیمٹ ہو گئے ہوں. بس ہم چلتے رہے کہ اب چلنا ہے. بڑے خوشی ہوئی کہ بھی چلو موٹر وے کھلی ہے، میڈیا میں ہے بند ہے. ہم کلر کہار تک راستے میں 3 جگہ موٹر وے پہ روکا گیا، اور فیض پور سے تو لوگ جا رہے تھے، ریگولر آ رہے تھے تھوڑے تھوڑے، مطلب جب سب کو معلوم تھا موٹر وے بند ہے تو لوگ گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، تو اکا دکا آتے لوگ. خیر کلر کہار تک راستے میں 3 جگہ روکا گیا. تو جہاں بھی روکا گیا ہم نے کہا بھائی آپ کی مہربانی ہے جانے دیں، گلگت پہنچنا ہے. تو 8-10 گاڑیاں جمع ہو جاتی تھیں، تو تھوڑی دیر بعد چند ان دیوانوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اکثر لوگ جو آ رہے ہوتے تھے ان کو ایگزٹ سے نکال رہے ہوتے تھے. خیر کلر کہار پہنچ گئے تو وہاں بھی اسی طرح بند. ہم نے کہا جی پھر یہاں 10-15 منٹ بیٹھتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کچھ اور کو 10-20 گاڑیاں جمع ہو جائیں گی پھر جانے دیں گے. وہاں کہتے ہیں جناب اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے، آگے خندق کھود دی، آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ پہلے آپ کراس کر کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہاں کچھ نرمی تھی پچھلے 3 جگہ پہ. یہاں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں. آپ ساری رات کھڑے رہیں، آپ کھڑے رہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے والا معاملہ یہاں ہونا تو کوئی چانس نہیں. اب جناب انہوں نے ایسے سیدھی جھنڈی دکھا دی اور کوئی بات ہی نہیں. کہا چلو اب کیا کریں. پھر انہوں نے راستہ بتایا کہ اب یہاں سے نکلیں تو وہ تلہ گنگ چکوال اور اس طرح کا کوئی روڈ تھا، اس روڈ پہ پہنچے. پھر اس روڈ سے پہنچ کے وہ چلتے ہی رہے. مانسیرا لاہور سے نکلے نا ابھی 6 گھنٹے میں پہنچتے ہیں ہم، تو وہ 12-13 گھنٹے میں ہم رات صبح 4 بجے فجر سے پہلے مانسیرا پہنچے. وہ روڈ بہترین تھا، کھلا تھا اور کچھ ویران سا تھا. بس چلتے ہی چلے گئے، کہاں سے کہاں پہنچ کے بھٹک کے، نہ انٹرنیٹ چل رہا، نہ گوگل چل رہا، نہ میپ، کچھ بھی نہیں. بس کہیں سے کوئی بندہ مل جائے تو وہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں. اور کرتے کرتے حسن ابدال پہنچے. حسن ابدال سے پھر ہزارہ موٹر وے کا راستہ ملا.
اور بالآخر جب ہزارہ موٹر وے پہ چڑھے تو اطمینان ہو گیا کہ پچھلے مسائل سے ہم نکل آئے. تو خیر 4 بجے ہم مانسیرا انٹرچینج پر تھے تو سب کا برا حال تھا، کیونکہ صبح میں تو 8:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. آج بھی الحمدللہ 8:15 بجے اٹھ گیا تھا، 8:45 تیار ہو کے بالکل ریڈی تھا آفس جانے کے لیے. تو صبح جو بندہ 8 ساڑھے 8 سے اٹھا ہوا ہو اور اگلے دن 4 بج جائے تو اب گھر والوں سے بھی مشورہ کیا، بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں، بھائی اب مانسیرا میں رکیں یا آگے بالا کوٹ میں ہماری برانچ ہے وہاں چلے جائیں. 1 گھنٹے کا فاصلہ. کا جی ہمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں جانا. بائیک آؤٹ کر دیا انہوں نے. کہا چلو ٹھیک ہے، پھر مانسیرا سے ہوٹل لیتے ہیں. وہاں ہوٹل لیا اور جا کے پھر کیا کہتے ہیں وہ جاگتی رہیں کہ فجر پڑھ کے سوئیں اور مجھے اٹھا دیں، کیونکہ 20-25 منٹ کا وقت ہوگا. 20 منٹ بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی. پہلے انہوں نے فجر پڑھ لی، پھر مجھے اٹھا دیا، میں نے پڑھ لی، پھر گئے. 10 بجے اٹھے، پھر اگلا رن مارا اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے ہفتے کی رات کو 12 بجے ہم شکیوٹ برانچ میں پہنچے. تو وہاں ساتھیوں کو ایک شعر سنایا. لوٹ اپنے والد صاحب سے سنا تھا، لوٹ آئے رستے سے ہی جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو. لوٹ آئے، واپس آ جانا. لوٹ آئے رستے سے ہی جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے. تو خیر اللہ نے اس طرح پہنچا دیا. رات کو 12 بجے شکیوٹ برانچ پہنچے. اتوار کا دن تھا تو وہاں ہمارے بیانات کی ترتیب ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد مختلف بیانات تھے مساجد میں اور اپنی بھی جگہ پہ. اور میڈیکل کیمپ بھی الحمدللہ ہم نے لگایا ادھر شکیوٹ میں. اگلا دن ہمارا اس سے اور آگے گاکوچ میں تھا، تو وہاں بھی اسی طرح ایک میرا بیان ظہر سے پہلے، ایک ظہر کے بعد، ایک عصر کے بعد، ایک مغرب کے بعد، 5 بیان ہوئے الحمدللہ. اور وہاں بھی میڈیکل کیمپ لگا. پھر یہ پیر کا دن تھا. پیر کے دن ہم نے واپسی کا سفر اس طرح سے شروع کیا کہ گاگوچ سے پہلے گلگت آ گئے. گلگت میں کچھ ملاقاتیں تھیں وہ کی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک بیان تھا بونجی برانچ میں، اور وہاں بھی میڈیکل کیمپ تھا. اور ایک میڈیکل کیمپ ہماری ٹیم نے میرے پہنچنے سے پہلے بالا کوٹ کے پاس لگا لیا تھا. تو گھر کرتے کراتے الحمدللہ کل ہم لاہور پہنچ گئے. تو بس یہ میں نے کہا ایک داستان ہے اور دعوت بھی ہے ساتھ. تو آئندہ آپ میں سے بھی کوئی ساتھ چلنا چاہے، پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، لوگ نام تو لکھواتے ہیں، ارادہ تو کرتے ہیں، جاتا کوئی نہیں. موقع کے اوپر سب کو کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مصروفیت، بس آپ چلے جائیں، دعا کیجیے گا آئندہ جائیں گے. تو یہاں ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہمت نہیں کی. تو الحمدللہ تھکن ہوئی لیکن ختم ہو گئی، مشقت آئی لیکن اب راحت میں آ گئے، اجر باقی ہے. اور وہاں کیا کیا دیکھا، میڈیکل کیمپ کے حوالے سے پہلی دفعہ تجربہ ہوا. صحت کے حوالے سے آگاہی اور شعور ہے ہی نہیں. شکیوٹ جو ہماری برانچ ہے ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، 4 کنال کی جگہ، کنسٹرکشن تو زیادہ نہیں ہوئی بھی لیکن ایریا اس کا بڑا ہے. وہاں 8 سال کے بچوں کے لیور فیلئر، دانتوں کے مسائل ہر جگہ، جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگے ہر جگہ. اور دانتوں کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے کسی کا معدے کا مسئلہ، کسی کا کوئی اور مسئلہ، کسی کا دل کا مسئلہ، بے شمار مسائل دانت صاف نہ رکھنے کی وجہ سے. اور ہم لوگ بھی ہیں لاہور میں بھی کوئی دانت صفائی کا کوئی ایسا رواج مسواک کا کدھر ہے؟ چلو برش ہی صحیح، لیکن دانت صاف رہنے سے بڑا. نبی علیہ السلام ایک دن میں کتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوں گے، کوئی بتائیں گے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، روزانہ کتنے مسواک ایک دن میں کرتے ہوں گے؟ کوئی آئیڈیا؟ 5 بار. اور کوئی آئیڈیا؟ 8 بار. جی اندازہ ہے کہ 10-12 مرتبہ ایک دن میں روزانہ مسواک کرتے تھے. ہر وضو سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، رات سونے سے پہلے، گھر آنے کے بعد، فجر اور صبح نکلنے کے وقت 8, 10, 12 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ دانت صاف کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے. اچھا کتنی دیر کیا کرتے تھے؟ مسوڑے چھل جانے کا خطرہ ہوتا تھا، اتنی مسواک کرتے تھے. یعنی دانتوں کی صفائی کا اتنا اہتمام. اور ہمارے دانتوں سے بدبو آئے، ہمارے دانت پیلے ہوں، ہم دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھیں. تو مسواک کی سنت، دانت صاف کرنا، یہ موسٹ ہائیجینک لائف ہے اور یہ نبی علیہ السلام سے ملی ہے. برش کر لیں، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، دانت صاف ہو جائیں گے.
لیکن جو مسواک ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. اب تو امریکہ میں آرگینک کر کے اتنی مہنگی بک رہی ہے اور اس کی بڑی وہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں مسواک کے. تو بہرحال اب وہاں پہ ہم نے جو حالات دیکھے، غربت بہت زیادہ، ایک دم لائن لگ جاتی تھی. تو ارادہ یہ کیا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری برانچز ہیں الحمدللہ کوشش کریں گے شکیوٹ اور گھاکوچ میں ڈسپینسری بھی بنائیں، جیسے آپ کی یہاں چل رہی ہے تو ڈسپینسری بھی انشاءاللہ وہاں بنائیں گے. تو بہرحال یہ خیر کے کام ہے. تو علاقہ ایسا ہے کہ جہاں ضرورت بہت زیادہ ہے. یہاں تو بچیوں کے مدرسے نا شاہ جمال کے اندر ہی کتنے ہوں گے، ایک گلی کے بعد دوسری گلی میں کچھ اور ہوگا. وہاں 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے پیدل چل کے کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو وہاں کام کرنے کا جذبہ، ولولہ، شوق اور مزہ کچھ اور ہی ہے. یہ تو میں نے چند منٹ پہ کچھ بیان کیا ہے، اس کے اوپر میں بیان کروں تو سارا جمعہ اسی پہ گزر سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے جی آپ نے کارگزاری لمبی کر دی. تو بس یہ شوق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ بھئی چلیں ساتھ، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ خیر ہوگی. حالات تو دیکھیں دنیا کیا ہے، اور خوبصورتی بھی ہے ادھر اور مزہ بھی آتا ہے، سیر خود بخود ضمناً ہو جاتی ہے. تو اللہ خیر فرمائے. اچھا جی، یہ تو گزشتہ جمعے سے لے کے اس جمعے تک جو سفر در سفر رہا، اور ایک دن میں الحمدللہ 12 گھنٹے گاڑی بھی ڈرائیو کی اور بڑے مزے سے چلتے رہے الحمدللہ. آج ہے جی جمعے کا دن، تو یوم الجمعہ، اس کے حوالے سے کچھ سنتیں، کچھ اس کے فضائل، کچھ ہماری ترغیب کے لیے باتیں کہ ہم اور شوق سے آئیں. ایک حدیث میں اس قسم کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو فضیلتیں دی ہیں اپنی جنس کے اندر رہتے ہوئے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی. راتیں اللہ نے بنائی تو راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی. پتھر اللہ نے بنائے تو حجر اسود کو فضیلت عطا فرمائی. درخت بنائے تو شجر موسیٰ کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ نے پہاڑ بنائے تو جبل احد کو فضیلت عطا فرمائی. شہر بنائے تو مکہ مدینے کو فضیلت عطا فرمائی. انبیاء کرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جو 5 بڑے اولو العزم ان کو فضیلت عطا فرمائی. ملائکہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور چند بڑے فرشتے جو ہیں میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام، ان کو فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ پانی بنایا تو اس میں آب کوثر اور آب زمزم کو فضیلت عطا فرمائی. آب زمزم کی فضیلت آب کوثر سے زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے مسجدیں بنائیں تو بیت اللہ شریف کو، مسجد نبی شریف کو، مسجد اقصیٰ کو فضیلت عطا فرمائی. عبادات کے اندر نماز کو فضیلت عطا فرمائی. تو ہر کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خاص چیز کو اس کیٹیگری میں افضل بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. دنوں کے اندر یہ جمعہ کا دن یہ فضیلت والا دن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جمعے کے دن ہی ان کو جنت میں بھیجا گیا. جمعے کے دن ہی وہ جنت سے زمین کی طرف بھیجے گئے. جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی. جو سب سے پہلا سور پھونکا جائے گا وہ جمعے کے دن ہوگا. اس کے بعد دوبارہ جب جمع کیا جائے گا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. پھر جو حساب کتاب کا دن ہوگا، جب لوگوں کے اوپر ان کے اعمال کی گرفت ہوگی، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. اور جب نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے برسات ہوگی، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. تو جمعے کا دن اللہ نے خوب فضیلت والا بنایا ہے. اور یہ نماز جمعہ جو ہم آج پڑھنے آئے ہیں اور الحمدللہ جمعے کو آتے ہیں، یہ بہت بڑی رحمت اور بڑی برکت ہے اگر ہم اس کو صحیح آداب کے ساتھ اپنائیں. حدیث کے اندر یہ مفہوم ملتا ہے کہ جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے، فرشتے دروازے، مسجد کے جتنے دروازے ہیں، کسی مسجد میں کم ہوتے ہیں کسی میں زیادہ، تو مسجد کے ہر دروازے کے اوپر فرشتے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ فرشتے کرامن کاتبین سے علاوہ ہوتے ہیں. یہ جو یہاں ہیں یہ الگ ہیں، وہ الگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے. آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور جو جتنی جلدی آتا ہے ٹاپ آف دا لسٹ اس کا نام ہوتا ہے. جو دیر سے آئے گا نیچے نام ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، شروع میں آنے والوں کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد گائیں، پھر بکری، پھر بطخ، آخر میں انڈا رہ جاتا ہے.
آخر والوں کو بھی کچھ مل جاتا ہے، لیکن شروع والوں کو اونٹ ملتا ہے، اونٹ کا ثواب۔ اسی وجہ سے اس کو کہا گیا یہ جمعہ مساکین کا حج ہے، حج میں بھی قربانی ہوتی ہے نا، یہ جمعہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے حج قربانی کے مانند ہے، اور جلدی آ جائیں انہیں ہر جمعے جو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، یا گائے کا یا بکری کا یا انڈے کا، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کتنا جلدی کوئی آ رہا ہے، نام لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے جو احکامات ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کو جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، چلو دوڑو نماز کی طرف۔ فاسعوا دوڑنے کے لیے آتا ہے، چلنے کے لیے نہیں آتا، فاسعوا دوڑو نماز کی طرف، وذروا البیع کاروبار ختم کر دو، روک دو۔ جب پہلی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کام کاروبار کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہو جاتا ہے۔ پہلی اذان سے پہلے انسان کوشش کرے مسجد آئے، ہاں اگر نماز جمعہ کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جتنا جلدی آئے اتنا زیادہ ثواب پائے، جتنی تاخیر سے آئے اتنا محروم ہو جائے۔ اور دوسری اذان کے بعد آنے والوں کو پڑھتے وہ نماز جمعہ ہیں، پڑھیں گے 2 ہی رکعت، لیکن ان کو نماز جمعہ کی جو فضیلتیں وہ نہیں ملیں گی، ان کو ایک عام نماز کی فضیلت ملے گی۔ 15-20 منٹ جلدی آ جائیں تو نماز جمعہ کی فضیلت پائیں، دیر سے آئے ہیں تو عام نماز کی فضیلت پائیں، اور جمعے کی فضیلتیں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ لیکن جو جتنا جلدی آئے گا اس کو ایک تو اونٹ ہدیہ کرنے کا ثواب ملے گا، قربان کرنے کا۔ اونٹ کتنے کا؟ 2-4 لاکھ روپے کا۔ تو مساکین کا حج قربانی ٹھیک ہے نا، پھر کہ جتنی جلدی آئیں، ہر جمعے کو آئیں تو لاکھوں روپے قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جمعے والے دن آنے کے آداب میں ایک بہت اہم بات ہے، جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار جمعے والے دن ہوا کرے گا۔ جنت میں دیدار الہی یہ جمعے کے دن ہوا کرے گا، اور وہاں مجلس ہوگی، کوئی قریب ہوگا کوئی دور ہوگا، مجلس لگی ہوگی نا، اولین آخرین موجود ہوں گے، تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی، یہ صرف شاہ جمال کے یہ چند ہزار چند سو لوگ نہیں ہوں گے، وہ تو ساری دنیا موجود ہوگی۔ اب وہاں قریب کس کو جگہ ملے گی اور پیچھے کس کو جگہ ملے گی؟ حدیث کے اندر موجود جو نماز جمعہ میں امام کے جتنا قریب آ کے بیٹھے گا اس کو اس دن اتنا قریب جگہ ملے گی، اور جو جتنا دور ہوگا وہ وہاں بھی اتنا دور ہوگا۔ اب ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ جب جنت میں دیدار الہی کا موقع ملے اور وہ قریب ہو اللہ کے، اگلی نشستوں پر اس کو جگہ ملے، فرنٹ لائن پر وہ آئے، پھر نماز جمعہ میں جلدی آنا ہوگا، جلدی آنا ہوگا، پھاند کے آگے نہیں آنا ہوگا، جی آئے دیر سے اب آگے جگہ ملنی ہے، کچھ درمیان میں شارٹ کٹ نکال لوں، مسجد پوری بھری ہوئی ہے، پھاند کے آ رہے ہیں، جی آگے بیٹھوں گا، نہیں، ایسے کو تو دھکا دے دیا جائے گا، بھائی پیچھے جائیے آپ۔ ہاں جنت میں جگہ مل جائے گی الحمدللہ، لیکن اب دیکھیں جنت کے اندر دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 150 سال ختم ہو جائے گی۔ نماز جمعہ کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے تو کوئی نقصان دنیا کا نہیں ہونے لگا، لیکن وہ فائدہ ہمیشہ کا جو عادت بنا لے پہلی لائن میں، پہلی صف میں آگے سے آگے بیٹھنے کی، پہلے آ کے، پھاند کے نہیں کہ لوگوں کی گردنیں کراس کر کے آ رہا ہے، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے، ڈانٹا ہے۔ پہلے آئے تو وہ کیا ہوگا، یہاں اس کا ہر جمعے کو جلدی آنا، وہاں دیدار الہی جب ہر جمعے کو ہوگا یہ بھی آگے بیٹھا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، جلدی آئیں گے جی انشاءاللہ تعالی؟ اچھا، جمعے کا جب وقت ہو جاتا ہے نا تو 2 الگ الگ قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں۔ ایک تو رحمانی قوتیں، فرشتے آگے بیٹھ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بتا دیا جلدی آؤ، فلاں انعام، یہ قربانی، یہ سب مل رہے ہیں، ابھی تفصیل تھوڑی بتاتا ہوں، ہر قدم پہ بڑی نعمتیں ملتی ہیں جلدی آنے والوں کو۔ 15 باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ 15 آداب ہیں جو اگر ہم کریں تو بہت سارے ثواب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ رحمانی قوتیں آ جاتی ہیں اور لوگ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، شوق کرتے ہیں، آتے ہیں۔
اور ایک شیطانی قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں ایک ہی وقت میں. وہ کون سی؟ وہ کیا کرتی ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سردار، وہ کوفہ میں مسجد میں بیان کر رہے تھے. فرمایا کہ جمعے کے وقت شیطان اپنے پھندے پھینکتا ہے لوگوں کے اوپر کہ یہ مسجد جلدی نہ پہنچے. دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک آ گیا، کوئی اور ضرورت یاد آ گئی، موبائل پہ لگا ہوا ہے تو میرا یہ کام پورا کر لوں. کہیں بھی کس غفلت کے پھندے پھینکتا ہے، پورا زور لگاتا ہے شیطان اور اس کی پوری ٹیم کہ یہ جمعے میں اول تو جائے نہ، اگر جائے بھی تو آخر میں جائے کہ جمعے کے ثواب سے محروم ہو جائے. تو یہ ٹسل چل رہی ہوتی ہے. ٹسل سے مراد وہ اپنے چکر چلا رہے ہوتے ہیں. ادھر نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا دیکھو جلدی آؤ یہ نعمتیں ملیں گی. اب شیطان ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمت کریں گے تو خوب اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرما دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی رات روشن اور اس کا دن چمکدار ہے. جمعے کے دن اگر کسی کو موت آ جائے، جمعے کے دن سے کیا مراد ہے؟ 24 گھنٹے جمعرات والے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعرات والے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعے والے دن غروب آفتاب تک، یہ 24 گھنٹے یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی عصر کا وقت مکمل ہو جانے تک، غروب تک، مغرب سے پہلے پہلے والا، یہ سارا جو ہے نا یہ مبارک وقت ہے. شب جمعہ بھی اس میں اور جمعے کا دن بھی اس میں. اس پورے ٹائم کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے، انشاءاللہ العزیز پوری امید ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بات بہت دور اور بہت بعید ہے کہ قبر کا عذاب کسی سے ایک دفعہ ہٹا لے تو قیامت کے دن بھی عذاب دے. علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آگے بھی آسانی فرما دیں گے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. اب جمعے والے دن موت کا آ جانا یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن جس کو یہ مل جائے نعمت ہے. اور جمعے والے دن کسی کا انتقال ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کوشش کی جائے کہ غروب سے پہلے تدفین کر دیں، جمعے کی ساتھ نہ نکلے. کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو. جمعے والے دن جہنم کے دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. پھر شب جمعہ کی فضیلت میں آتا ہے حدیث کے اندر سورہ دخان 25ویں سپارے کی ایک سورت ہے، 3 رکوع ہے ٹوٹل. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اس کی گناہوں کی معافی ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی. میں حافظ ہوں، مجھے 3 منٹ بھی پورے نہیں لگتے سورہ دخان پڑھنے میں. حفاظ پڑھ لیتے ہیں، 3 رکوع ہیں ٹوٹل. بھائی کوئی حافظ نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ لے گا، 5 منٹ میں پڑھ لے گا، 8 میں پڑھ لے گا، 10 میں پڑھ لے گا. اگر گناہوں کی معافی 10 منٹ کے عمل سے ہوتی ہو تو عمل کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. سورہ دخان 25واں سپارہ. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی. جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے. تو تھوڑی دیر کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. اسی طرح سورہ یاسین کا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور مزہ تو تب ہے کہ انسان تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے شب جمعہ میں. 3 دل جمع ہوتے ہیں. کتنے دل؟ 3. قرآن کا دل سورہ یاسین، دوسرا تہجد کا جو وقت ہے یہ بھی ایک وقت جو اوقات کا دل ہے، اور انسان کا دل بھی اس وقت زیادہ لگتا ہے عبادات کی طرف. دن میں تو ادھر ادھر مصروفیات اور 10 جگہ مصروف ہوتا ہے. تو انسان جس وقت تہجد میں کھڑے ہو کے شب جمعہ میں نماز پڑھے گا، حدیث میں نہ تہجد کی شرط ہے نہ نماز کے دوران کی شرط ہے، یہ تو اس میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، اس حوالے سے بتا رہا ہوں. تو جن کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے وہ شب جمعہ میں 2 رکعت میں سورہ یاسین تلاوت کر لیا کریں، نہیں تو دیکھ کے کر لیں. یہ رحمتیں ہیں، اس سے سمیٹ لیں. سورہ یاسین
سورہ یاسین تو ہم سب کو معلوم ہے، اس کے ایک بالکل ساتھ جڑی ہوئی اگلی سورت ہے والصافات، سورہ صافات، والصافات صفا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، بلکہ ہم سب ہی کسی نہ کسی پریشانی میں یا حاجت میں ہر وقت ہیں، ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر ایک دنیا کا امیر سے امیر آدمی بھی محتاج ہے۔ تو اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے شب جمعہ میں ایک نسخہ نبی علیہ السلام نے بتایا، اس کو نسخہ کہہ لیجئے، وظیفہ کہہ لیجئے، عمل کہہ لیجئے، جو اچھا عمل آپ کو لفظ لگے وہ قبول کر لیجئے، اس لیے وہ سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ میں سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کی حاجات پوری کر دیں گے۔ تو شب جمعہ میں کیا کریں، اس کو اور زیادہ آسان، یعنی کہ اور زیادہ برتر بنانے کے لیے نا، ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں، پھر سلام پھیر لیں، پھر سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیں، سورہ صافات ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر حاجات مانگ لیں۔ 2 رکعت نفل نہ پڑھیں تب بھی یہاں نفل کی اس حدیث میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن صلاۃ الحاجت بھی ایک عمل ہے۔ 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو اپنی خواہشات اور حاجات کے لیے شب جمعہ میں کیا کریں، 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر لیں اور سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ صافات پڑھ لیں، پھر مانگ لیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور اگر کسی کو سورہ یاسین اور صافات یاد ہو اور وہ نماز ہی میں پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ ایک اور سنت جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی مسجد میں وہاں کچھ باقی، وہاں تک باقی ہے، وہاں الحمدللہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں خاص صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی 2 صورتیں تھیں؟ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر۔ بہت سے لوگ حج عمرے پہ جاتے تو وہاں جا کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، انہیں اگر نہیں پتہ ہوتا تو یہ رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے سے مٹ چکا ہے۔ لاہور کے اندر ہزاروں مساجد ہیں، 2 3 4 کوئی ہوں تو ہوں جہاں اس سنت کا اہتمام ہو، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سنت کو ہم نے اختیار کیا ہے، چھوڑ دیا ہے اس کو۔ تو جو مسجد میں ائمہ حضرات ہیں، اگر وہ اس سنت کو زندہ کریں، ترغیب دیں، ساتھ نمازیوں کو بتائیں، سمجھائیں، اور جمعے بھائی روز تو نہیں پڑھنی نا، جمعے والے دن ان 2 صورتوں کا اہتمام ہو تو یہ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت اور بری بات شروع ہوئی، ان کی تحقیق کے مطابق وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ میں تاخیر سے پہنچنا، نماز جمعہ میں دیر سے پہنچنا۔ اب کون سا ٹائم ہے آنے کا جس میں ثواب اور جواز موجود ہے؟ یہ جو اردو کا بیان ہے نا، بہتر ہے کہ اس کے شروع ہونے سے پہلے آ جائے، ورنہ اس کے مکمل ہونے تک کہیں نہ کہیں رجسٹر میں نام آ جائے گا کہ وہ آخر میں آئے، یہ مکمل ہو گیا، دوسری اذان ہو گئی اور خطبے کے لیے آ گئے۔ ایسے شخص کو نماز جمعہ پڑھنی تو ہے لیکن ثواب نماز جمعہ کا نہیں ملے گا، اس کو پھر عام نماز کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن جو خصوصی ثواب ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نماز جمعہ میں آداب کے ساتھ حاضری، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کے گناہ معاف، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا، 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، اور جتنا قریب بیٹھے جنت میں اتنا جلدی اور اتنا قریب اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ یہ تقریباً 15 کے قریب کام ہیں، سارے ہو جائیں یا ان میں سے اکثر ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں چیز مل جائے گی۔ یہ 10-15 کام اگر ہم کرنے کی پوری کوشش کر لیں جمعے والے دن تو یہ نعمت ہمیں مل جائے گی، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کے گناہ معاف۔ یہ چھوٹی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے، سال بھر روزوں کا ثواب، اس کے علاوہ مزید جو جمعے کی فضیلتیں ہیں وہ بھی ملیں گی۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہر شخص کو الگ الگ اپنے طور پر پورے کرنے ہیں؟ یہ تقریباً 15 کے قریب ہیں، تو اس کی فہرست میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو ہم یاد بھی رکھیں اور عمل میں بھی لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔
سب سے پہلی بات غسل کرنا، جمعے والے دن غسل کرنا سنت کے مطابق۔ اس کے علاوہ سر کی صفائی، تیل وغیرہ لگا لینا، مطلب جب غسل کرے گا تو سر اس میں صاف ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کی صفائی اور پاکیزگی اور عمدگی، کپڑے اس دن ذرا صاف ستھرے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ تھی کہ جمعے والے دن کے لیے الگ جوڑا ہوتا تھا، عام دنوں میں تو جو بھی ہوتا جمعے والے دن کے لیے باقیوں سے بہتر ہوتا۔ اور امت کے اندر بے شمار صلحاء کی یہ عادت رہی ہے کہ جب وہ نیا جوڑا اپنے لیے بنواتے یا خریدتے تو پہلی دفعہ اسے نماز جمعہ میں پہنتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نیا جوڑا سلوا کے شادی اور کسی اور موقع پہ پہنتے ہیں، وہ نسبت ہماری وہ ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جمعے کے لیے جب کوئی نیا جوڑا اللہ انہیں عطا فرماتے، وہ سلواتے، نیا جوڑا بناتے، تو نماز جمعہ سے اس کی ابتدا کرتے تاکہ زیادہ فضیلت مل جائے۔ اسی طرح جو غسل کی بات ہے، حدیث میں وضاحت موجود ہے، صرف خود غسل نہیں کرنا، گھر کے لوگ بھی غسل کریں، بیوی بچے سب کو گھر میں ماحول بھئی آج جمعہ لازمی غسل کرنا ہے، اس کی فکر کی جائے۔ اس کے بعد ہے مسواک۔ جمعے کے اہتمام میں مسواک کا بڑا کردار ہے اجر کو بڑھانے میں۔ مسواک شوق سے، رغبت سے، صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ سر میں تیل لگانا یہ بھی ہو جائے، خوشبو لگانا، عطر لگانا، پرفیوم لگانا ہے پرفیوم لگا لیں لیکن نان الکوہلک ہو، تو خوشبو لگانا، عطر لگانا سنت ہے۔ اسی طرح جلدی جانا، جتنا جلدی پہنچ سکے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ 1990-92 میں جب یہ رشین اسٹیٹس مسلمان آزاد ہوئی تھی، تشریف لے گئے تھے، وہاں بتایا کہ صبح 8 بجے 8:30 بجے لوگ جمعے کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اور سب آ کے پھر صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ویسے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی ویسے نفلیں پڑھ رہا ہے، تو 8-8:30 بجے مسجد ان کی بھر جاتی تھی۔ تو جو 8 بجے تو نہ آئیں، لیکن بہرحال جو بیان اردو کا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تو کم سے کم آ جائیں۔ اچھا، ایک اور ادب لکھا ہے پیدل جانا۔ اب قریب والے پیدل آئیں گے، دور والے گاڑی میں آ جائیں۔ گردن نہ پھاندنا، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ اب جب آگے تو جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں، کراس کر کے آگے جانا۔ اس سے کیا ہوگا، جمعے کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بندہ سوچ رہا ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا، اللہ کے یہاں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے پہلے آنا ہے، تو اس کا اہتمام ہو جائے۔ اسی طرح 2 آدمی بیٹھے ہوئے، جگہ اگر کھلی ہے تو درمیان میں بیٹھ جائے، تنگ ہے تو بلا وجہ گھسنا اور ادھر ادھر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ پہلے ہی اس ترتیب سے بیٹھیں کہ آنے والے آسانی سے بیٹھ سکیں۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، اگلی صفحے خالی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کئی جگہ کئی مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آگے بیٹھیں، پیچھے آنے والوں کو پراپر جگہ ملے۔ جب آگے والے جو جلدی آ گئے وہ پیچھے بیٹھے اور آگے جگہ خالی ہے، تو وہ کراس اگر کر رہا ہے تو اس کو گھور کے دیکھنا، تو کیوں کراس کر رہے ہو بھائی، غلطی تو آپ نے بھی تو کی ہے۔ تو جب ایک ترتیب ہوگی، منظم سلسلہ ہوگا، تو اگلے کو پتہ ہے جگہ ہی نہیں ہے، تو مناسب اچھے انداز سے بیٹھنا۔ اور جب صف ہو رہی ہو تو اسے بالکل ہر چیز کو بہترین کر لینا، تو درمیان میں نہ گھسنا۔ امام کے قریب بیٹھنا، جو امام کے جتنا قریب بیٹھے گا کل قیامت کے دن، یعنی جنت کے اللہ کے دیدار کے موقع پہ، اتنا آگے اس کا سلسلہ ہوگا بیٹھنے کا۔ اس کے علاوہ جو بیان ہے، خطبہ، اس کو دھیان سے اور توجہ سے سننا۔ اور آخری اور ایک اور بات، جو عربی کا خطبہ ہے اس کے دوران کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرنی، ادھر سے ادھر ہاتھ نہیں ڈالنے کی۔ وہ عربی کے خطبے کو سننا واجب ہے۔ اصل نماز 4 رکعت ہے نا ظہر کی، تو یہ 2 کر دی گئی، 2 جب کر دی تو خطبے کو واجب کر دیا، ادھر سے 2 کم کر کے اس کو ایڈ کر دیا، چلو بھئی یہ 2 توجہ سے سن لو، یہ خطبہ توجہ سے سن لو، دونوں خطبے کو توجہ سے سننا واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک حکم ہے، لیکن جب دوران خطبہ کسی کو کسی غلط کام پہ روکنا بھی منع ہے، کیونکہ اس کو سننا واجب ہے، اس وقت ادھر متوجہ ہونا ہے۔ جو عربی کا خطبہ ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ اس میں ایسے انگلیاں ہاتھ کے اندر یوں ڈالنا یہ بھی ٹھیک نہیں، صفوں سے کھیلنا، جا نماز کوئی کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا،
اور مصروف رہنا تنکوں کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا، یہ بالکل غلط۔ اچھا، ہم لوگ جب جمعے کے لیے آتے ہیں نا، پہلی جو اذان ہوتی ہے، پہلی اذان کا جواب دینا سنت، پہلی اذان کا جواب دینے کے بعد دعا مانگنا سنت، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک، دونوں چیزیں صحیح ہیں، مستحب ہیں، سنت ہیں، یہ عمل کرنے چاہیے۔ دوسری جو اذان ہوتی ہے اس کا نہ جواب ہے نہ اس کے بعد دعا ہے۔ پہلی اذان کا جواب دینا ہے، دوسری اذان کا جواب، ہماری مسجد میں پہلی اذان ہو چکی ہے الحمدللہ، دوسری اب ہوگی، دوسری اذان کا جواب دینا سنت نہیں ہے، اس کو خاموشی سے سننا واجب ہے، بولنا نہیں۔ ہاں، جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو دل ہی دل میں انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور دوسری اذان کے بعد دعا مانگنا بھی غلط ہے، وہ نہیں، وہ وقت نہیں ہے مانگنے کا۔ اچھا، بہت سارے احباب کیا کرتے ہیں، جب خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے خطبے میں ان کے بیٹھنے کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے اور دوسرے خطبے میں بیٹھنے کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، توجہ سے سننا ضروری ہے کہ پہلے خطبے میں ہماری پوزیشن کچھ اور ہے، دوسرے خطبے میں پوزیشن کچھ اور ہے، یہ اس کا سنت سے کوئی معاملہ نہیں ہے، بس توجہ سے سننا یہ ضروری ہے۔ اور جیسے ہی نماز کھڑی ہو جائے تو صفوں کو صحیح طریقے سے بنانا۔ اچھا، جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن قبولیت دعا کی گھڑی کے حوالے سے آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کون ہے، جانتا ہے کوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ یعنی قرآن جس گھر میں نازل ہوتا تھا، جن کے قلب کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، ان کی گود میں آپ نے دینی تربیت پائی۔ ایسے ہی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نبی علیہ السلام کا مزاج شناس کوئی ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں تربیت پائی؟ ان کا عمل کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے والے دن اپنے کسی کو کہہ دیتی، دیکھو جب آخری وقت رہ جائے نا، مغرب سے پہلے کا گویا کہ 15-20 منٹ کا وقت، وہ مجھے بتا دیا کرنا۔ اس وقت جب ان کو بتا دیا جاتا، خود بھی اس کا اہتمام رکھتی، یاد رکھتی، اس وقت سارے کام چھوڑ کر دعاؤں میں لگ جاتی تھی کہ ان کی تحقیق اور ان کا عمل کیا ہے کہ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا عمل آپ کو بتایا، باقی اور بھی اقوال ہیں۔ تو ہم جمعے والے دن مغرب سے 10 منٹ پہلے اگر مسجد آ جائیں یا جہاں بھی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور باقی بھی اوقات ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ www.darsequran.com